دورہ تکمیل قرآن یا دورہ ختم القرآن کے موقع پر 5 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے ختم قرآن یا تکمیل قرآن کی جو اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے۔ چونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہر چیز گستاخی کے زمرے میں فال کر جاتی ہے، کیونکہ یہاں علماء نے مینٹیلٹی ایسی ڈیولپ کی ہوئی ہے، ہر چیز کو گستاخی کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ختم قرآن بول دیا تو اس کا مطلب ہے قرآن کو آپ نے ختم کر دیا، تو قرآن تو ختم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ جو ختم قرآن کو غلط سمجھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو ہم خاتم النبیین جو کہتے ہیں، تو کیا نبیوں کو ہی ختم کر دیا؟ علمی جواب اینٹی وینم والا، پھکی والا الزامی جواب۔ تو وہاں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ اس ختم کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جب ختم قرآن کوئی بودا بول رہا ہوتا ہے تو آپ دوسرا مطلب کیوں لے لیتے ہیں اور گستاخی کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ وہاں بھی یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ختم قرآن کا یہ مطلب ہوتا ہے جو اس نے قرآن پڑھا اس کی کمپلیشن ہو گئی، اس کی تکمیل ہو گئی، وہ دورہ مکمل ہوا۔ جیسے نبی علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ سارے نبیوں کے اینڈ پہ آئے، اس لیے نہیں کہ آپ نے نبیوں کو ہی ختم کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو آندہ کوئی کہنا ختم القرآن، فوراً پھکی، خاتم النبیین نہیں مانتا تو فوراً فتویٰ لگا دیں، تاکہ اس کو پھر بات سمجھ آئے۔ پھکی کے بغیر تو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ٹرم بالکل درست ہے۔ تکمیل قرآن مہذب ذرا لفظ اہل حدیث، چونکہ وہ دوسرا بھی ختم قرآن سے بھی ڈرتے تھے نا، وہ جو ختم پڑھا جاتا ہے آ کے میت کے اوپر، اور انہوں نے کہا اس لفظ سے ہی جڑان کرو تکمیل قرآن۔ اچھا تکمیل قرآن پہ وہ کہتے ہیں یار تکمیل قرآن تو 1400 سال پہلے ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آیت جو نازل ہوئی کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آج تک تکمیل قرآن چل رہی ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی پاک کٹ لی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ ٹرمز باقاعدہ یوز ہوئی ہیں۔ سنن دارمی جو حدیث کی کتاب ہے، امام مسلم کے استاد ہیں امام دارمی، اور مسلم شریف میں 71 احادیث امام دارمی سے امام مسلم نے لی ہیں۔ سنن دارمی میں آخری چیپٹر ہی ہے، اس کا نام ہے باب ختم القرآن۔ ختم قرآن کی ٹرم عربی کی ٹرم ہے، حدیثوں کی ٹرم ہے، محدثین کی ٹرم ہے، اور اس میں وہ کئی ایک روایتیں لے کے ہیں۔ ایک روایت ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے PDF میں جو ہمارے پاس اویلیبل ہے 3517 سنن دارمی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ترین صحابی ہیں انس ابن مالک، جنہوں نے 10 سال آپ کو وضو کروایا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ جب وہ قرآن ختم فرماتے، اور وہاں پہ بھی لفظ ہے ختم فرماتے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں گستاخی کرتے، اور محدثین کی ٹرم میں دورہ قرآن یا قرآن کی تلاوت کو مکمل فرماتے، لیکن لفظ ختم قرآن ہی ہے وہاں پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب وہ ختم فرماتے تو اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو جمع کرتے اور پھر اجتماعی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا۔ ہم بھی انشاءاللہ اینڈ پہ دعا کریں گے جب یہ میری گفتگو مکمل ہوگی۔ باقی اس حوالے سے یہ جو دعائیں مشہور ہیں نا، وہ جو قرآن کے اینڈ پہ بھی ایک دعا لکھی ہوتی ہے، سعودیہ والوں نے تو نہیں لکھی ہوئی، ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جو قرآن چھپتے ہیں نا، تو اس کے اینڈ پہ ایک دعا لکھی ہوتی ہے، دعائے ختم القرآن۔ وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کا پہلا حصہ پھر بھی ملتا ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، لیکن یہ ایک ہی بندے نے یہ نقل کیا ہے، جلال الدین سیوطی نے، اور اس نے ساتھ لکھا ہے یہ وضع کی ہوئی حدیث ہے، جہاں موجود بھی ہے، ساتھ اس امام نے خود لکھا ہے کہ یہ گھڑی گئی ہے حدیث، تو یہ حدیث تو ہے ہی نہیں ہے۔ باقی جو اس کے ساتھ الفاظ ہیں وہ تو کہیں ملے بھی نہیں۔ میں نے پوری احادیث کی جو کتب ہے سلیکٹ کر کے مکتبۃ الشاملہ میں دیکھا ہے، باقاعدہ ڈسکشن بھی علماء سے کی، تو پتہ چلا یہ تو کہانی تھی۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر بھی علماء نے کہانی داخل کر دی ہے۔ یہ قرآن میں کہانی داخل کی ہے نا، قرآن کے آگے دعائے ختم القرآن کیا لکھنے کی ضرورت ہے قرآن کے اندر؟ قرآن کو اتنا ہی رہنا، بلکہ تو آپ کو یہاں پہ تو سب کانٹیننٹ میں ایسے قرآن ملیں گے جن کے یعنی اینڈ پہ جا کے آپ کو تعویذات بھی صورتوں کے بنے ہوئے ملیں گے قرآن کے اندر۔ ان کو دو گتوں کے درمیان انہوں نے قرآن کو بھی پاک نہیں رہنے دیا، ناپاک اپنے عقائد اور نظریات اس کے اندر داخل کرتی ہیں۔ لیکن یہ شکر ہے میرے پاس یہ جو سعودیہ قرآن ہے چھپا ہوا پرنٹڈ، اس کے اندر انہوں نے کوئی ختم قرآن کی کوئی دعا نہیں لکھی ہوئی ہے۔
جتنا تھا اتنا لکھا ہوا ہے، کنکلوڈ کر دیا. اور اس صفحے پہ انہوں نے کچھ اور نہیں لکھا، پھر آگے جا کے انہوں نے عربی قواعد کچھ لکھے ہیں، باقی اس کو انہوں نے نہیں چھیڑا. تو دعائے ختم القرآن جو ہے وہ کوئی نہیں، لیکن اجتماعی دعا ختم قرآن کے موقع پر آپ کر سکتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، اور جو چیز صحابہ سے ثابت ہو جائے اور اس کے خلاف کوئی بات نہ ملے وہ بھی سنت میں داخل ہے. تو یہ اس حوالے سے میں نے